السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما رب زدنا علما رب زدنی علما. پہلے ہم تھوڑا سا لفظی ترجمہ کر لیں اور میں نا آج ایک رکوع پورا ہی کروں گی، تو اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی. ہاں جی. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ. یوصی کہاں سے نکلا؟ واو صاد یا. ٹھیک ہے. وصیت، اور وصیت جو ہوتی ہے ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ وصیت کون کرتا ہے؟ مرنے والا. اور مرنے والا کوئی مطلب اہم بات ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوصیکم اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت تاکیدی حکم ہے. وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، یعنی ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. یعنی اولاد ہماری ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. للذکری، کہ مرد کے لیے ہے، یعنی لڑکے کے لیے ہے. لام یہ کے لیے والا ہے. للذکری، واسطے لڑکے کے، مثلو برابر ہے، حظ حصہ. حظ کہتے ہیں خوش قسمتی کو بھی کہتے ہیں، لک کو بھی کہتے ہیں. جیسے ایک لفظ آیا ہے ذو حظ عظیم، انہ لذو حظ عظیم کا ایک لفظ آیا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے. تو حظ خوش قسمتی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جو پیرنٹس جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے لیے خوش قسمتی کا لفظ یوز کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو فری مل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ آپ کو فری مل رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی لک ہوتی ہے کہ جو آپ کو پیرنٹس کی طرف سے ملتا ہے. حظ الانثیین، حصہ ہے انثیین. انثیٰ کیا ہے؟ ایک لڑکی، اور انثیین دو لڑکیاں. اچھا، انثیین میں جو حکم ہے دو سے زیادہ کا بھی ہوگا. یہاں پہ تو دو کی بات آئی ہے، تثنیہ آیا انثیٰ کا، لیکن انثیین میں دو سے زیادہ بھی ہوں گی لڑکیاں. للذکری، لڑکے کے لیے ہے برابر، مثل برابر، حظی حصہ، الانثیین دو لڑکیوں کے. فإن کننا، پھر اگر ہوں، فإن پس اگر، کننا وہ ہوں، نساء صرف لڑکیاں ہی، یعنی عورتیں ہی، فوقا تو اوپر ہے، زائد ہے، زائد ہوں، یعنی اثنتین دو سے. یعنی اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو پھر کتنا حصہ ملے گا؟ فلہن، پس ان کے لیے ہے. ہن آپ کو پتہ نا کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. فلہن تو پس ان سب کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی. ثلثا کس کا تثنیہ ہے؟ ثلث کا، ثلث کا. ٹھیک ہے. ثلث کا تثنیہ کیا ہے؟ ثلثا. تو ثلثا کتنا ہو جائے گا؟ 2/3. ٹھیک ہے. مثلا ایک ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 1/3 ہوتا ہے، 1/3. یہ کتنا ہو جائے گا؟ میں اس طرح لکھ لوں کیونکہ میری یہ اس پہ چلا ہوا ہاتھ، چلو بارہ میں جس پہ چلا اسی پہ کرتی ہوں. اور یہ 2/3. یعنی مثال کے طور پر یہ ہے 33.33، یہ ثلث ہے 100 میں سے. ساری تقسیم 100 میں سے کریں گے. اور اگر دو لڑکیاں ہوں تو کتنا ہو جائے گا؟ 66.66. ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا. آگے بھی اس میں کرتے ہیں.
اچھا سلوسا، سلوسا کس کا تسنیہ ہے؟ سلوس کا، 2/3۔ ما ترا کا جو وہ چھوڑ گیا، چھوڑ جائیں، کون؟ والدین، والد یا والدہ، والد۔ وَإِن كَانَتْ، والدہ کا اور حکم ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو واحدتاً، اکیلی لڑکی، واحدتاً، ایک لڑکی بس۔ لڑکی کا کیسے پتہ چلے گا؟ لکھا تو ہوا نہیں، ٹھیک ہے، کانت سے بھی پتہ چلے گا، فلاحا سے بھی پتہ چلے گا، واحدتاً سے بھی پتہ چلے گا، صیغوں سے میں معلوم ہوگا، اشاروں سے۔ اگر وہ ایک لڑکی فلاحا تو اس کے لیے ہے النصف، آدھا، یعنی اگر 100 روپے ہیں تو اس میں سے اس کو 50 ملیں گے، باقی سارا ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، اقربون میں سے تقسیم ہو جائے گا۔ ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے۔ اچھا یہ کیا حکم ہے کہ اگر میت کوئی مرد ہے اور وہ مر جاتا ہے، لڑکا ہے، آدمی ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی اولاد ہے، یہ اس کا حکم آ رہا ہے، یہ الگ سے حکم ہے۔ ولی ابویہ، اور کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ ابویہ اصل میں لفظ تھا ابوین، تو ابوین کہتے ہیں 2 باپ، اس کو کہتے ہیں صیغہ تغلیب۔ صیغہ تغلیب میں کیا ہوتا ہے؟ تغلیب کا قاعدہ، یعنی تغلیب کا قاعدہ عربک، اس میں جو عرب ممالک میں نا، یا عربی میں تغلیب کا قاعدہ یعنی جو پرسن تو اسٹرانگ ہے وہ غالب آ جاتا ہے، تو باپ چونکہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، وہ غالب ہو جائے گا، مذکر ہے خاص طور پہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ مذکر، اور ماں پر غالب آ جائے گا، اموین نہیں ہوگا، ابوین ہوگا۔ اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں بھی دیتی ہوں، لیکن وہ بعد میں تفصیل میں۔ ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، کتنا ہے؟ 6واں حصہ ہے۔ کیسے 6واں؟ کہ آپ نے پوری پراپرٹی میں کو 6 پہ ڈیوائڈ کر دینا، اور جو بنے گا وہ، ٹھیک ہے، وہ حصہ کس کے لیے ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اگر لڑکا مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیچھے پراپرٹی چھوڑتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف اس کی بیٹیوں یا بیٹوں کا ہی حصہ ہوگا یا بیوی کا ہی ہوگا، کس کا ہوگا؟ ساتھ میں ماں باپ کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو کچھ بنایا اس میں اس کے ماں باپ بھی حصے دار ہوں گے۔ سدس ہوگا 6واں حصہ، اب اس کو سائلنٹ کر دیجیے گا، بلکہ ابھی نہ سنیے گا۔ مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑ دیا، کس نے چھوڑا؟ اس لڑکے نے، اس آدمی نے، اس مرد نے۔ ان کان لہ ولد، اگر ہو اس کی اولاد، بیٹا بیٹی چاہے جو بھی۔ فَإِن لَّمْ، پس اگر نہ ہو، یکن لہ، واسطے اس کے، اولاد، ولد اولاد، تو ووارثہ، اس کے وارث ہوں گے، ابواہ، صرف اس کے ماں باپ۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے ماں باپ ہیں، تو پھر کیا ملے گا؟ فَلِأُمِّهِ، تو پس اس کی ماں کے لیے ہے الثلث، کیا؟ 1/3، تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، 1/3، یعنی 33.33۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اور بھائی بھی ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ، پس اگر ہوں اس کے لیے، إِخْوَةٌ، بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو پھر اس کی ماں کے لیے ثلث نہیں ہے، کیا ہے؟ السدس، 6واں حصہ، ٹھیک ہے، پوری پراپرٹی کو 6 پہ تقسیم کر کے جو بھی بنے۔
من بعد وصیتن، بعد وصیت کے، یوصی جو وصیت کر گیا، بہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کے، یعنی وصیت کے بعد یہ حصے کب تقسیم ہوں گے؟ اس کی وصیت کے بعد یا اور اس کے قرض کے بعد کہ جو کوئی اس کے اوپر قرض ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے۔ ابنا کہاں سے نکلا؟ بنین، بنین سے، ٹھیک ہے۔ ابن جو ہے وہ واحد ہے اور بنین جمع، بن بھی یوز ہوتا ہے، ابن بھی۔ لا تدرون، نہیں تمہیں معلوم، تدری کہاں سے نکلا؟ دال رایا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، کسی چیز کا ادراک ہونا، کسی چیز کے بارے میں علم ہونا۔ لا تدرون، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم، ایہم، ایو الگ ہے اور ہم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایہم کہ کون زیادہ قریب ہے، کون زیادہ ہے، اقرب قریب تمہارے، ایہم کہ کون ہے ان میں سے، سوری ایہم کا سمپل ہوگا کون ہے ان میں سے، صرف ایہم کا۔ اقرب زیادہ قریب، کس کے وزن پر؟ افعال کے وزن پر۔ لکم واسطے تمہارے، نفعن فائدے کے لحاظ سے یا نفع کے لحاظ سے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، اگر تم کسی کو اس لیے بھی حصہ نہیں دینا چاہتے کہ اس نے تمہاری خدمت نہیں کی ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا بیوی ہے، یا کوئی اور ہے، تو تمہیں نہیں پتا، یہاں تو ماں باپ اور بیٹوں بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ زیادہ قریب ہیں یا تمہاری اولاد، کس وجہ، کس لیے؟ انجام کے اعتبار سے۔ آپ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بیٹے نے یا ماں باپ نے یا فلاں شخص نے میری زیادہ خدمت کی ہے تو میں فلاں کو زیادہ دے دوں، اللہ کہتے نہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے فائدہ کے لحاظ سے، یعنی کس لحاظ سے؟ انجام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ وصیت کی بھی جو ہے میں ساتھ ہی پڑھ دوں کہ اللہ کے نبی نے نفع کے لحاظ سے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، اگر تم کسی کو اس لیے بھی حصہ نہیں دینا چاہتے کہ اس نے تمہاری خدمت نہیں کی ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا بیوی ہے، یا کوئی اور ہے، تو تمہیں نہیں پتا، یہاں تو ماں باپ اور بیٹوں بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ زیادہ قریب ہیں یا تمہاری اولاد، کس وجہ، کس لیے؟ انجام کے اعتبار سے۔ آپ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بیٹے نے یا ماں باپ نے یا فلاں شخص نے میری زیادہ خدمت کی ہے تو میں فلاں کو زیادہ دے دوں، اللہ کہتے نہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے فائدہ کے لحاظ سے، یعنی کس لحاظ سے؟ انجام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ وصیت کی بھی جو ہے میں ساتھ ہی پڑھ دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعنی بس حصے لکھے ہوئے ہیں، مقرر ہے، طے شدہ ہیں، اور آپ اس میں سے کسی کو آنکھ نہیں کر سکتے، کسی کو اس کا حصہ کم زیادہ نہیں دے سکتے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا قطعی حکم ہے، ڈن ہے، یہ لکھا ہوا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیمن خوب جاننے والا، حکیمہ خوب حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم بیویاں تمہاری، لم اگر لم نہیں، یکن ہو، لہنہ واسطے ان کے، ولدن اولاد، اگر عورت کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کے شوہر کو آدھا مال ملے گا اور باقی سارا ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا جو اس کے بہن بھائی سارے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ پس اگر ہو، لہنہ ان کے لیے، یعنی بیویوں کے لیے، بیویوں کی بات ہو رہی ہے، لہنہ سے ہمیں صیغے سے معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تب کب ہمیں معلوم ہوگا جب ہمیں صیغے آتے ہوں گے اور گرامر کا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا ہے اور ہنہ کیا ہے، اور ہو کیا ہے اور ہوا کیا ہے اور ہیا کیا ہے اور ہا کیا ہے۔ بس اگر ہو ان کے لیے ولدن اولاد، فلکم تو پس تمہارے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، الربع چوتھا حصہ، یعنی کتنا بنتا ہے؟
25%. ٹھیک ہے، پورے مال میں سے یعنی 100 میں سے 25% پھر مرد کا ہے. کب؟ اگر ان کے لیے ان کے بچے ہوں ان عورتوں کے، اور وہ اپنے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑ دیں. تو ربو ہوگا چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑیں، من بعد وصیت لیکن وصیت کے بعد. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی وصیت کر سکتی ہے اپنے مال کے بارے میں، عورت بھی خود مختار ہے اپنے مال کے بارے میں، جو کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو ایک تو حصہ ہی نہیں ملتا تھا، دوسرا اپنی پراپرٹی اپنے نام نہیں کروا سکتی، کسی عورت کے نام اس کی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، بہت کم چانسز، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آیا، بہرحال اسلام نے ان کو حقوق دیے. من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصینا بہا، پہلے آیا تھا، پہلے کیا لفظ آیا تھا؟ یوسی، اور یہاں پہ پھر جمع کا مونس کا صیغہ آ رہا ہے، یوصینا، نون آ رہا ہے، نون مونس اس کو بولتے ہیں، نون تانیث بھی بولتے ہیں، نون نسواں بھی بولتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، یہ جو یوصینا کے ساتھ لگ رہا ہے، یوصینا بہا، جو وصیت کرے اس کی، او دین، یا قرض. دین کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، دین کسے کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا. ایک تو ہوتا ہے قرض، بھی لفظ آیا، قرضن، قرض حسنہ. دین، جی، دین کہتے ہیں ایسا قرض کہ جو ریٹن فارم میں ہو اور آپ نے لکھوایا ہو، جس کے بارے میں لکھت پڑھت ہوئی ہو، اور اس کی لمٹ مقرر ہو کہ آپ نے یہاں تک پے کرنا ہے، یعنی دینا، لینا یا دینا یا جو بھی ہے، تو اس کو دین کو کہتے ہیں. یوم الدین کو بھی دین کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، اس دن بھی لینا دینا ہی ہوگا، قیامت کے دن کو بھی. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، الربع، کتنا ہے؟ چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترک تم، جو تم چھوڑو، ان لم یکن لکم، اگر نہ ہو واسطے تمہارے، ولدن، اولاد. اگر شوہر مر جائے تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا؟ پھر آدھا نہیں ملے گا، پھر 25 ملے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ مرد کو تو آدھا ملا ہے اور عورت کو 25 ملا ہے، کیونکہ وہ عورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ، ہو گیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ، یہ عورت کے لیے ہی آ رہا ہے، یعنی اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو 25% ملے گا. ٹھیک ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ، بس اگر ہو تمہارے لیے، تو اگر ہو تمہارے لیے اولاد، اگر ہو لکم، واسطے تمہارے، اولاد، فَلَهُنَّ، تو پس ان کے لیے ہے. یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے لکم کا لفظ آ رہا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہارے، ولدن، اولاد، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے، الثُّمُن، 8واں حصہ. یعنی اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیوی کے لیے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہے، 25% ہے. اگر اولاد ہے اور شوہر کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، جو عام طور پہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کتنا ہے؟ ثمن ہے، 8واں حصہ. ٹھیک ہے، 8 پہ تقسیم کر کے جو اس کا بنے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا. اور اگر ایک سے زائد بیوی ہیں، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو پھر وہ سب 1/8 میں سے ہی ڈیوائڈ کریں گی، 1/8 8 نہیں لیں گی. ٹھیک ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو چھوڑا ہوا ہو تم نے، کس کے بعد؟ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، توصونا، جو تم وصیت کر جاؤ، بہا، اس کی، او دین، یا قرض کے، یا قرض کے بعد. ٹھیک ہے، بعد جو ہے وہ قرض کے ساتھ بھی لگے گا اور وصیت کے ساتھ بھی لگے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث ہو، یعنی جو وارث بنایا جائے، یورثو، جو وارث بنایا جائے، کلالتن، کلالہ ہو، امرأتن، یا کوئی عورت ہو، یعنی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کی میراث تقسیم کی جائے. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں، یورثو کا یعنی اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلالہ. کلالہ میں کیا حکم ہے؟ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ میت میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کا باپ ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد ہوتی، اولاد میں نہ کوئی پوتا پوتی کوئی بھی نہیں. کیونکہ اگر شوہر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو شوہر کو آدھا مل گیا، وہ تو پیچھے حکم چلا گیا.
ٹھیک ہے، کلالہ میں اگر شوہر ہے تو وہ پیچھے حکم چلا گیا. باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کلالہ مرد و عورت دونوں کا حکم ہے. تو کیا ہوگا؟ وَلَهُ، اور اس کے لیے بھائی ہو، اس کا بھائی ہو، او اختن، یا اس کی بہن ہو. فَلِكُلِّ، تو ہر ایک کے لیے، واحدن، فَلِكُلِّ واحدن، تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے، 1/6، یعنی پوری جائیداد کو 6 پہ تقسیم کر کے جو بنے وہ اس کا حصہ ہے ہر بھائی یا بہن کے لیے. فَإِن كَانُوا، یعنی یہ ایک بھائی یا بہن کا حکم آ رہا ہے، پھر سدس ہوگا. اور باقی جائیداد کہاں چلی جائے گی؟ جو اور قریب قریب بنتے جائیں گے، اقربین میں جو شامل ہوتے جائیں گے. فَإِن كَانُوا، پھر اگر وہ ہوں، اکثر و زیادہ، من ذالک، اس سے. ٹھیک ہے، یعنی ایک بھائی نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں، زیادہ بہن بھائی ہیں، تو فہم، پس وہ، شرکاء، شریک ہوں گے، فی الثلث، 1/3 میں. ٹھیک ہے، سب کو یعنی کتنا مل جائے گا؟ 33.33، اس میں وہ سب ڈیوائیڈ کریں گے. ایک ثلث میں سب برابر کے شریک ہوں گے. من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصی بہا، جو وصیت کی جائے، بہا، اس سے، یا او دین، یا قرض کے بعد. اللہ تعالیٰ بار بار یہ لفظ لے رہے ہیں، وصیت اور قرض، وصیت اور قرض. غیر مضارن، بغیر نقصان پہنچائے، کسی کو تکلیف دیے بغیر، مضار، ضرر سے. وصیت من اللہ، وصیت ہے، ہدایت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ، علیم، حلیم، خوب علم والا، خوب جاننے والا، اور حلیم کیا ہے؟ بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی. تلکا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشارن الیہ کیا ہے اس میں؟ اس ساری آیات میں یہ جو پیچھے گزری ہیں، یہ جتنا وراثت کا قانون، یہ وراثت کا حکم اترا ہے، یہ سارا تلکا میں شامل ہو رہا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور اس کو مائنڈ میں رکھیے گا، یہ مسلمانوں کے لیے آیت آ رہی ہے. اچھا، قوم کا کیا معنی آتا ہے؟ تھوڑا سا ویسے یہاں پہ ساتھ ہی ابھی لفظی ترجمہ چونکہ ہو رہا ہے، قوم آ رہا ہے، ہم آ رہا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ نہیں، یہ مطلب جہاں پہ بھی قوم آ رہا ہے کہ تم میں سے، تمہارے، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں، اس حکم میں نان مسلم شامل نہیں ہیں، وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ تلک حدود اللہ میں جو یہ ساری آیت آ رہی ہے نا، یہ بڑی سخت آیت ہے، اس لیے میں اس کو بول رہی ہوں. یہ تو سخت اتنی نہیں، اگلی کہ اس میں سارے یہ مسلمان شامل ہیں. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی. حدود کسے کہتے ہیں؟ باؤنڈریز کو. جیسے آپ نے کوئی باؤنڈری کراس کی ہے، ایسے ہی کوئی حد کراس کی ہے. تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، تو وہ داخل کرے گا اس کو، جناتٍ، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین، ٹھیک ہے، مل جل کے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک، اور یہ، الفوز العظیم، کامیابی ہے بہت بڑی. فوز کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو. اور فوز نفع کے لیے بھی آتا ہے، پروفٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ کوئی حصہ مار بھی لیتا ہے کسی کا، تو اگر کوئی حصہ کسی کا مار بھی لیتا ہے کوئی، مطلب، تو پھر وہ کامیاب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعد میں کامیابی ہوگی. اچھا، فوز العظیم، کامیابی ہے بڑی. وَمَن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا عصیان سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے پیغمبر کی، اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور نکل جائے گا، سرکشی کرے گا، حدودہ، اس کی حدود کی، اس کی حدوں کی، يُدْخِلْهُ، تو داخل کیا جائے گا، یعنی داخل کرے گا اس کو، يُدْخِلْهُ، تو وہ یعنی اللہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن، وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. پہلے کیا لفظ آیا تھا؟ خالدین فیہا،
یہاں پہ کیا ہے؟ خالدن فیہا. اس کو بھی میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ خالدین اور خالدن کیا ہے. خالدن ہمیشہ ہمیش رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، عذاب رسوا کن، ذلت والا، ہون والا، بے عزتی والا عذاب ہے. اس میں عذاب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہاں پر؟ ایک تو اس میں عذاب کی قسم ہے، مہین میں کیا ہوتا ہے کہ مینٹلی ٹارچر بھی ہے اور فزیکلی ٹارچر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب فزیکلی بھی ہوگا، اللہ آگ میں ڈالیں گے، اور مینٹلی ٹارچر کیا ہوگا کہ وہ وہاں پر نافرمانی کر کے آیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہوں گے. تو دونوں طرح سے مہین میں عذاب ہوتا ہے. رسوا، آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسے دکھ پہنچے تو آپ کبھی ایسے چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بارے میں کوئی اگلے کچھ لوگ نہ جانتے ہیں، جانیں آپ کے جو بھی کوئی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو جب سب کے سامنے ہوگا تو وہ مہین ہی ہوا نا. عذاب کی کئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مہین جو ہے وہ اور طرح کی کیٹیگری کا عذاب ہے، اس میں ذلت بھی ہے اور رسوائی بھی ہے. اب اس کی تفسیر ہم لوگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 اور اس کی اب ہم تفسیر کریں گے. اچھا، آیت نمبر 11، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض، وراثت کی جو تقسیم ہے، وراثت کا جو حکم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض کہا ہے. یہ علم الفرائض میں سے ہے، یعنی اگر کسی سوسائٹی میں بہت سارے افراد ہیں سوسائٹی میں، تو ان میں سے، اور ہے بھی یہ فرض کفایہ ہے، اگر بہت سارے افراد ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شخص اس علم کو نہیں جانتا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. مثال کے طور پہ میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ یورپ کنٹریز میں سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں، مسلم کمیونٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میرے مائنڈ میں یہ اس لیے بات آئی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ دور دور تک نہیں ہے کوئی بھی، تو بالفرض کیونکہ زندگی اور موت تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کوئی کمیونٹی، کوئی مسجد اس طرح سے نہیں بنی ہوئی، یعنی زیادہ رجحان نہیں ہے، اور لوگ نہیں جان رہے، تو وہ وراثت کی تقسیم صحیح طرح سے نہیں، تو سبھی گنہگار ہوں گے. مسلمس کی بات کر رہی ہیں یہاں پہ، نان مسلمس کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس کا تو وراثت والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض کہا ہے، لیکن فرض کفایہ ہے. اگر کوئی آپ کی کمیونٹی میں چند لوگ بھی اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اتنا سخت گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں آپ سب کو، یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، تھوڑی مشکل ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کا ہے، تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ سب کو اس کا علم ہو کہ وراثت کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ زندگی اور موت تو جڑی ہوئی ہے نا. اگر آپ نے کچھ نہیں بھی دینا، دلانا یا لینا یا جو بھی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا حکم کس طرح سے. اچھا، وراثت کی 3 بنیادیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قرابت ہے، اچھا نمبر 1 کیا ہے؟ قرابت. قرابت میں آگے میں ایک چھوٹا سا سکیچ بناتی ہوں. نمبر 2 ضرورت، اور نمبر 3 کیا ہے؟ تقسیم دولت، یعنی دولت کی سرکولیشن. تھوڑا بہت کام چل رہے تھا. ٹھیک ہے، قرابت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 ہم قرابت کو لیں گے. قرابت میں کیا آتا ہے؟ قرابت میں آگے نمبر 1 نسب، نون سین با. آج اس کی ضرورت ہے، آج میم بلیک سے لکھے ہیں، سوری بلیک نہیں ہے. چلیں، اب لکھنے سے یہ ہو جانا تھا کہ آپ کو نا صحیح سمجھ آ جانی تھی. بورڈ پہ اسکیچ جب بنتا ہے نا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں، کوشش کریں. نمبر 2 قرابت میں کیا چیز ہے؟ نسب نمبر 1، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 کیا ہے؟ ولا، واو زیر
لام الف لام ولا. نسب میں اب میں زبانی پڑھ دیتی ہوں. نسب میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ماں باپ، اولاد، ٹھیک ہے، اور حواشی. یعنی ماں باپ، کسی بھی ٹیچر کے پاس. اچھا، ماں باپ میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ماں باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل، یعنی جڑ، اصول کہا جاتا ہے اصل میں ان کو، یعنی جڑ. اور اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرو. فرو کا مطلب ہوتا ہے اس جڑ کی شاخیں. ٹھیک ہے، کوئی درخت ہے اور جڑیں کیا ہیں؟ پیرنٹس ہیں، اور فرو کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں. ایک ہوتا ہے حواشی. نمبر 3 کیا ہوتے ہیں؟ حواشی. یہ ساری چیزیں نسب میں ہیں. حواشی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو حاشیہ بولتے ہیں؟ حاشیہ کہاں لگتا ہے؟ حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سائیڈ پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اقربون، جو رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اسکیچ اس لیے بنا کے دینا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کے سمجھ میں آ رہی، لیکن بہرحال اللہ کو منظور نہیں. 3 چیزیں آ رہی ہیں، ماں باپ یعنی اصل، نمبر 2 اولاد یعنی فرو یعنی شاخیں، اور نمبر 3 حاشیہ حواشی یعنی اقربون یعنی رشتہ دار. اب آ رہا ہے نکاح. نکاح میں کیا چیز ہے؟ نمبر 2، یہ قرابت کی میں بات کر رہی ہوں. نکاح میں بیوی ہے یا شوہر ہے، بس 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. نکاح ان دونوں کا ہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ اگر طلاق ہو چکی ہے، طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہے، تو پھر اگر عورت کو اس نے طلاق دے دی ہے تو ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، بے شک طلاق ثلاثہ اکٹھی اس نے 100 بار بھی دے دی ہے، عدت مکمل نہیں ہوئی، تو لیکن اس کو اس کا حصہ ملے گا. بائن نہیں ہوئی، اور اگر عدت پوری ہو چکی ہے پھر حصہ نہیں ملے گا. ہاں، اگر وہ اس نیت سے طلاق دے رہا ہے کہ عورت کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے اور دوسرے ورثاء کو مل جائے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. نیت بھی دیکھی جائے گی. نمبر 3 تھی تھا ولا. ولا میں کیا کیا ہوگا؟ غلام. غلام کی اگر اس نے کوئی وراثت چھوڑی ہے، تھوڑا بہت مال اسباب چھوڑا ہے، تو وارث اس کی اولاد نہیں ہوگی. اس کی وراثت کس میں تقسیم ہوگی؟ اس کے مالک میں. غلام کا وارث اس کا مالک ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 2 ضرورت. میں وراثت کی بنیادیں بتا رہی ہوں کہ اس کی بیس کس چیز پہ کھڑی ہے. نمبر 2 ہے مرد کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہے اور عورت کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مرد کے گھر میں اگر اس کی بیوی آتی ہے تو اس نے اس کو مہر بھی دینا ہے، اس کو نان نفقہ بھی دینا ہے. بیوی بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا کھانا پینا، پیرنٹس ہے تو ان کی ذمہ داری. اور اس کے برعکس اگر عورت بیاہی گئی ہے تو اس پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر کوئی ذمہ داری کسی بھی قسم کی نہیں ہے. ہاں، الا یہ کہ کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں یا اس کو کمانا ہی پڑا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ عورت کے اوپر معاش نہیں ہے، مرد پہ ہی ہے سارا. پھر اس نے مہر بھی اس کو مل رہا ہے، پھر اس کو خاوند کی طرف سے حصہ بھی مل رہا ہے، نان نفقہ بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 تقسیم دولت. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معاشرے میں دولت کی سرکولیشن کتنی ضروری ہے. جیسے کہ جو جسم میں جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اگر بلڈ سرکولیٹ نہیں کرے گا تو بلڈ کلوٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس سے جس جگہ پہ بلڈ رک جائے گا اس جگہ پہ کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح دولت کی تقسیم، یعنی یہ نہیں ہے کہ دولت چند ہی ہاتھوں میں رہے. یہ وراثت کی بات کر رہی ہوں، وہ تو اس وقت سود کا معاملہ چل رہا تھا نا. اس میں بھی یہ بیس ہے کہ آپ کے پاس ہی نہ رہے، اللہ تعالیٰ سب میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ وراثت کن لوگوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلے تو ہے کافر. اگر بچہ کافر ہو گیا، بیٹی کافر ہو گئی ہے، یہ پیرنٹس یا کوئی بھی اسلام سے نکل گئے ہیں یا ہے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا، تو وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا. نیکسٹ ہے قاتل. اگر اس نے قتل کیا ہے
تو وہ مقاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے غلام. غلام وارث نہیں بنتا جبکہ غلام کا جو مال ہے وہ مالک کی، اس کے آقا کی وراثت ہوتی ہے، چونکہ اب غلام کا قانون نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد نمبر 4 ہے ولد الزنا. جو بچہ زنا سے پیدا ہو وہ وارث نہیں بن سکتا. ہاں ایک صورت ہے، وہ اپنی ماں کی جائیداد کا وارث بن سکتا ہے. ماں بیٹا ایک دوسرے کی وراثت میں پارٹنر بن سکتے ہیں، ادروائز نہیں. نمبر 5 ہے لیان. لیان کسے کہتے ہیں یہ آگے ہم پڑھیں گے، کو پتہ ہو آپ کو؟ قسمیں کھا کے. ٹھیک ہے جی، کہ مرد قسمیں کھاتا ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، ناجائز ہے، یا اس نے کسی ایسی صورت میں دیکھ لیا ہے، تو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ پھر قطعاً اس کا وارث، کیونکہ اس میں تو ویسی طلاق ہو جاتی ہے. اگر مرد یہ ڈیفینیٹلی کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی نے یہ کچھ کیا اور میں اتنی بار اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 5ویں دفعہ کہتا ہوں کہ اس پر یا مجھ پر اللہ کا عذاب، یہ لیان کی صورت آپ آگے دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی وارث نہیں بنے گا. اور بیوی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی وہیں پہ علیحدگی ہو جائے گی، وہ نکاح دوبارہ رہے گا نہیں. نمبر 6 ہے مردہ بچہ، اگر وہ تو پھر ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں آ رہی ہیں 6 کہ جہاں پہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی. اب آگے چلتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل، کہ یوصیکم اللہ. اب اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں، اور وصیت کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وصیت کیا چیز ہے. کہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم کر رہے ہیں، اور اتنا سخت تاکیدی حکم ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر فرما دیا ہے، لہٰذا وراثت کے حق، جو وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یوصیکم اللہ یعنی وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ مرد کے لیے جو ہے لڑکے کا جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. مثل حظ الانثیین. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کا آدھا ہے اور لڑکے کا پورا ہے. وہ کہتے ہیں، پیچھے بات آئی تھی نا، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، یعنی بہتر بھلی بھی لگ رہی ہے اور برا بھی نہیں لگ رہا کہ عورت کو آدھا مل رہا ہے اور مرد کو برا مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثل حظ الانثیین، یعنی مثل ہے 2 لڑکیوں کے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے، یعنی یہ 2 کے لیے بھی حکم ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے بھی. تو ان کے لیے کیا ہے 2/3. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہم کر چکے ہیں. کتنا ہوگا 66.66. اس میں ساری وراثت ان کی تقسیم ہو کے باقی جو 33.33 بچ جائے گا وہ سارا جو ہیں باقی لوگ رشتہ دار ہیں، تائے چاچے یا جو بھی ہیں، اقربون میں سے جو قریب ان میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر ایک لڑکی ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے کیا ہے آدھا ہے، باقی ساری کی ساری وراثت اس کی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر کوئی مرد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے ماں باپ ہیں، تو پھر اس میں سے کیا ملے گا ان کے لیے سدس ہے. ٹھیک ہے، 6واں حصہ ہے ہر ایک کے لیے، ماں باپ کے لیے. کتنا؟ اب تھوڑا سا میں آپ سے پوچھوں 6واں کیسے ہوگا؟ جی، جو بنے گا وہ ماں باپ کے لیے ہوگا، دونوں کے لیے آ رہا ہے، ابوین کے لیے. ٹھیک ہے، اور ابوین میں نے کیا بتایا تھا، اس میں کس کا قاعدہ ہے؟ یہ تغلیب کا قاعدہ ہے. میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں. ابوین، ابویہی اصل میں کیا لفظ ہے؟ ابوین. تغلیب کے قاعدے میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں یعنی جو مذکر ہے وہ غالب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ شمس و قمر، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شمس و قمر. تو شمس و قمر میں
آپ کیا کہیں گے جب تغلیب کے قاعدے میں؟ آپ کہیں گے قمرین. قمرین کیوں کہیں گے؟ کیونکہ شمس جو ہے وہ مؤنث ہے اور قمر جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کو قمرین بولیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ابو بکر و عمر کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ عمرین. کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ مقام میں ابو بکر ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی زیادہ ہے. اس لیے قرآن میں کہہ لیں یا عرب میں کہہ لیں، یہ لیڈیز فرسٹ نہیں ہے، یعنی مذکر للذکر ہی فرسٹ ہے. تو اسی طرح ذکرین، اسی طرح کے الفاظ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابوین میں دونوں مائیں نہیں کہا، دو باپ کہا ہے، یعنی ماں اور باپ. اموین نہیں کہا، ابوین کہا. یہ اس کو تغلیب کا قاعدہ کہتے ہیں. کہیں آپ کو عربک میں کوئی سامنے نظر آئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ آیا تھا لفظ اس لیے بنے کا، اس کی کر دوں. ہر ایک کے لیے کتنا ہے؟ سدس ہے، چھٹا حصہ. مما ترک، جو چھوڑ جائے. ان کان لہ ولد، اگر اس کے بچے ہوں، اولاد ہو. فإن لم يكن له ولد، پس اگر اولاد نہ ہو، ووارثہ، اور اس کے وارث اس کی ماں باپ ہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فلأمہ الثلث، ماں کو 33.33 مل کے باقی سارا 6.66 باپ کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے. فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے پھر سدس ہو جائے گا، اور باقی جو ہے بھائیوں میں اور والد میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر والد ہیں ادروائز بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی ماں کو پھر سدس ہی ملے گا. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، جو وصیت کر جائے، او دین، یا قرض کے بعد. اچھا، اب قرآن میں تو کہا ہے پہلے وصیت آیا، بعد میں قرض کا لفظ آیا، لیکن حدیث میں پہلے قرض آیا. ٹھیک ہے، پہلے قرض اترے گا. قرض میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ سبھی کچھ شامل ہو سکتا ہے. اگر اس نے عورت کا مہر رہ گیا ہے، کوئی بڑی پرانی بات ہے، اس نے نہیں دیا، ابھی قرض مہر ادا ہی نہیں کیا، پہلے وہ مہر ادا ہوگا، اس کے بعد کسی کی کوئی چیز لی ہے، کسی سے کچھ بھی لیا ہے، اس میں سب چیزیں شامل ہو جائیں گی قرض میں. تو وہ پہلے اترے گا. اس کے بعد وصیت. وصیت کے بارے میں آپ لکھ لیجئے گا بے شک کہ 1/3 میں وصیت جائز ہے. وہ جو بات آ رہی تھی نا، ایک حدیث آتی ہے نا کہ وصیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنی چاہیے کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی وصیت اس کے پاس، اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں سے، تو وصیت اس کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ لکھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب وصیت کیا ہے؟ اب آپ کے مائنڈ میں کچھ معلوم ہو آپ کو. وصیت ورثہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی. پہلے میں نے حدیث بتا دی کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا جو حق ہے نا وہ ڈن کر دیا ہے. اب ورثہ کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت کس کے بارے میں ہوگی؟ اجنبی لوگوں کے بارے میں، یا کسی مدرسے کے بارے میں، کسی چیریٹی کے لیے، کسی بھی ویلفیئر کے جو حق ہے نا وہ ڈن کر دیا ہے. اب ورثہ کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت کس کے بارے میں ہوگی؟ اجنبی لوگوں کے بارے میں، یا کسی مدرسے کے بارے میں، کسی چیریٹی کے لیے، کسی بھی ویلفیئر کے کام کے لیے، یا اقربون میں سے کسی کے لیے. ٹھیک ہے، جو وارث نہ بنتے ہوں. کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش نہیں یہاں پہ چلے گی. جو وارث جو آپ دیکھ رہے ہیں بن رہے ہیں، ان میں تو آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ اپنی بیٹی کو اور زیادہ وصیت میں دے جائیں. وصیت کتنے میں ہوگی؟ پورے مال میں سے کس میں سے ہوگی؟ کس میں سے ہوگی؟ آپ کے پاس 100 روپیز ہیں تو آپ اس میں سے وصیت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس وصیت کو بھی پسند نہیں فرمایا. جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور مرنے کے قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں، کہ یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنا مال سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. کہنے لگے کہ آدھا دے دوں؟ کہا نہیں. پھر کہا کہ 2/3 دے دوں؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا، اور کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ چلو 1/3 دے دوں، تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم یعنی صحیح ہیں نے اس کو روایت کیا.
1/3 میں سے بھی آپ وصیت اللہ کے نبی نے اسے پسند نہیں فرمایا. اور اس میں آئی تھنک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں شاید، مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، کہ انہوں نے فرمایا تھا، ایک صحابی ہیں انہی میں سے مفسر قرآن میں سے، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ 1/3 میں سے بھی وصیت نہ کریں بلکہ اس سے بھی کم میں کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ آپ کو اپنے مال میں اختیار نہیں ہے کہ آپ 1/3 سے اوپر کسی کو دے کے چلے جائیں. یہ کس کا دیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اس پہ حق کس کا ہوتا ہے بعد میں؟ آپ کے ورثاء کا. آپ وارث کو آنکھ نہیں کر سکتے. آپ وارث نے آپ کو چاہے مڑ کے بھی نہ دیکھا ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کون زیادہ قریب ہے انجام کے اعتبار سے. اچھا، وصیت کی بات ہو گئی. اچھا، وصیت یوصی بہا او دین. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرون تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں ادراک ایہم کہ کون ہے ان میں سے زیادہ قریب تمہارے لیے نفع میں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہمارے دل میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں بیوی نے ہماری خدمت نہیں کی تو ہم اسے کچھ نہیں دے کے جائیں گے، یا بیٹے نے، زیادہ بیٹوں کا زیادہ اصل میں ایشو زیادہ بیٹوں کے ہوتے ہیں. پھر والد جو ہوتے ہیں بیٹوں سے خفا ہوتے ہیں کہ اس نے تو کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا تو میری وصیت، میری وراثت کا مالک بنے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ذہن میں آنی چاہیے. وہ وراثت آپ کو کس نے دی ہے؟ وہ مال آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے یوصیکم اللہ، اللہ ہی وصیت کر رہا فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. ٹھیک ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی نہیں جانتی. پتہ ہے آپ لوگوں کو وراثت صحیح طرح تقسیم نہیں ہوتی، بہت کم صحیح تقسیم ہوتی ہے، بہت کم. یہ نہیں کہ بیٹیوں کا ہی حق مارا جاتا ہے، کئی جگہوں پر بیٹوں کو بھی بالکل اس سے ختم کر دیا جاتا ہے. بیوی کو نہیں دیا جاتا، طلاق دے دی جاتی ہے، یا کچھ اس طرح کے معاملات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں نہیں پتا، فریضۃ من اللہ، یہ ڈن ہے اللہ کی طرف سے، لکھ دیے گئے، فرض ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا. علم کیا اس کا کہ کس کو کتنا کتنا دینا ہے، کس کی کتنی ضرورت ہے. ضرورت آئی تھی یہاں پر، یہ ٹھیک ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، میں نے پتہ نہیں اس کا کیا یا نہیں کیا کہ بیٹی کو کتنی ضرورت ہے، بیٹے کو کتنی ضرورت ہے. ماں باپ، اکثر آتا ہے کہ ماں باپ کو کیوں تھوڑا مل رہا ہے، ماں باپ کو تو زیادہ ملنا چاہیے. لیکن ماں باپ مطلب بڑے ہوتے ہیں اور اولاد چھوٹی ہوتی ہے، انہوں نے ابھی بڑے ہونا ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے کہ تقسیم کتنی کرنی ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کان علیما حکیما، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے کہ کس کو کتنا مل رہا ہے. اور پھر آگے آ رہا ہے وَلَكُمْ نِصْف، آگے آیت نمبر 12، اس کی تفسیر ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، نصف ہے، مَا تَرَكَ جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ اگر نہ ہو، يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد نہ ہو، تو کیا ہے تمہارے لیے آدھا. کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو اس میں سے کسی عورت کے پاس، تو اس میں سے مرد کو کتنے ملیں گے؟ 50 روپے ملیں گے، اور باقی سارے اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائیں گے اقربون میں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ بس اگر ہوں ان کی اولاد، یعنی بچے بھی ہوں اس عورت کے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہیں 25 ملے گا. ٹھیک ہے، چوتھا حصہ ملے گا. مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یوصین بہا جو وہ وصیت کر جائیں. تو اس میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ عورت اپنے بارے میں وصیت کر سکتی ہے. کسی کو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ کسی ادارے کو، کسی ویلفیئر کے کام میں، کسی ایسی جگہ پر، کوئی بہت ایسا رشتہ دار ہے یا کوئی ایسا ہے جس نے اس کی خدمت کی ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو وہ 1/3 میں سے وہ اپنی وصیت کر سکتی ہے، جو کہ پہلے حق نہیں تھا. عورت پراپرٹی نہیں بنا سکتی تھی. اچھا، ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں، پاکستان میں بھی کئی جگہ ایسی ہیں، آپ کو پتہ کہ جہاں پہ عورت اپنے نام پراپرٹی نہیں کر سکتی. یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے نام کچھ نہیں ہونا چاہیے. قرآن یہ بات کہہ رہا ہے. او دین
یا قرض. وَلَهُنَّ اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے ربع ہے یعنی چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے یعنی 25% ہے جو تم چھوڑ جاؤ، اگر ہو لم یکل لم اگر نہ ہو تمہاری لیے اولاد، اور اگر اولاد ہو جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے. یہ اب یہ والی جو آیت آ رہی ہے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بیوی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کتنا ہے؟ سمن. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے 8واں 1/8 1/8 میں سے سارا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 8واں کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 12.5 بنتا ہے. 100 میں سے 12.5 جو ہے وہ 8واں حصہ بنتا ہے. اس میں سے جو ہے وہ سارا، اگر زیادہ بیویاں ہوئی ہیں تو پھر زیادہ تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہوتا بھی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. فَإِنْ كَانَ ہو گیا سمن، آگے مما ترکتم بعد وصیۃ یوصون بها او دین. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن بار بار یہ بات کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہو مرد. اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہو مرد یورث کہ جو وارث بنایا جائے، کلالتن کلالہ ہو، او امراتن یا کوئی عورت ہو. اچھا کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کلیل سے مشتق ہے. کلیل کہتے ہیں ایسی چیز جس کا سر اطراف سے یعنی گھرا ہو، یعنی اس کی کوئی وہ نہ ہو، بس شاخوں سے وہ گھرا ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر کلالہ کے بارے میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تھکا ماندہ، یعنی نسب تک نہ پہنچ سکتی، یعنی کہ اس کی اولاد نہ ہو. مثلا ہم سمپل کر لیتے ہیں کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے. شوہر اگر ہے، جی شوہر اگر ہے تو پھر شوہر کا حکم اور ہے، پھر اس کو آدھی جائیداد مل جائے گی شوہر کو. ٹھیک ہے، تو کلالہ میں اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے. اولاد کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے، پوتے پوتیاں ہیں تو پھر بھی ملے گا. پوتے پوتیاں بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے نہیں، لاوارث اور چیز ہوتی ہے. اچھا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر ایک بھائی یا بہن ہے تو پھر اس میں سے سدس ہوگا، یعنی پوری جائیداد میں 6 پہ تقسیم کر کے جو بنے وہ ایک بھائی یا بہن کو ملے گا، یہ ایک کے لیے آیا. اور اگر زیادہ ہے تو پھر ثلث میں. ٹھیک ہے، 1/3 میں یعنی وہ پارٹنر بن جائیں گے. اور باقی جو ہے کس کے بعد؟ وصیت کے بعد. جو وصیت کر جائے کلالہ، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، دونوں کے لیے آیا. بہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کے، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے بعد. غیر مضار. اب غیر مضار میں کیا چیز ہے؟ نقصان نہیں پہنچانا کسی کو. اس میں کیا ہے؟ فار ایگزامپل کلالہ میں اکثر کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اکیلی کوئی عورت ہے، شوہر بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور بچے بیوی تو بھی نہیں ہے، اور وہ بچے بھی نہیں ہیں، تو وہ اکثر بھائیوں کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں یا بہنوں کے پاس ہے، تو اکثر بہن بھائیوں سے نہیں بن رہی ہوتی، ایسے مرد کی یا عورت کی تو اکثر نہیں بن رہی ہوتی نا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی جو جائیداد ہے کسی ویلفیئر کے کام میں دے دے یا پھر کچھ اور کر لے کہ وہ وارث نہ بنے. تو اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی حصے مقرر کر دیے ہیں. اور اس طرح کے کیسز میں نے خود بھی دیکھے ہیں کلالہ کے، کہ جس میں بھتیجے جو ہیں وہ یا تو نماز روزہ نہیں کر رہے یا کچھ اس طرح کے، یا کوئی بھائیوں کی اولاد، تو وہ پھر اس طرح کی بات سوچتے ہیں کہ ہماری جائیداد ان میں کیوں جائے. تو وہ اکثر کیا کہ ہماری قبر ٹھنڈی رہے، وہ اس میں کیونکہ وہ اس کا علم نہیں رکھ رہے ہوتے، علم الفرائض کو نہیں جانتے، تو اس وجہ سے وہ آدھی یا آدھی سے زیادہ ویلفیئر کے کاموں میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو کہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا. اس لیے وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ڈن ہے، وصیت ہے، لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، طے شدہ ہے. اور اللہ خوب جانے. پھر بات آ رہی ہے اللہ علیم، حلیم، بردبار. کیسے؟ خوب جانتا ہے اور حلیم ہے. کیسے؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وراثت صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہوتی، یا تو بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، یا بیٹوں کو حق کر دیا جاتا ہے، یا بیوی کو نہیں حق دیا جاتا اکثر یا کچھ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں.
کئی طرح، اکثر میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو دور جاہلیت میں بڑے بیٹے کو سب کچھ مل جاتا تھا، باقیوں کو نہیں ملتا تھا، اور اکثر اب بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کو سب کچھ مل جاتا ہے، باقیوں تک بچتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلیم، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ دوسروں کا مال کھایا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوب پھل پھول بڑے بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سخت حکم دیا ہے، تاکیدی حکم ہے، پھر بھی یہ جو ہیں ان کو تو بھاگ لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ حلم والے ہیں۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ اس کی حلیم کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کچھ یاد ہو؟ حلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو مہلت دیے جا رہے ہیں کہ جس نے کسی نے بھائیوں کا حق بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے اور عرصے دراز سے کھا رہا ہے، یا تو تھوڑی تھوڑی سزا ملے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ رسوا ہوگا، کیونکہ نکل تو جاتا ہے نا، کسی کا آپ نے کھایا ہو کسی بھی صورت میں، یا ڈاکٹروں میں نکل جاتا ہے، یا کسی اور صورت میں نکل جاتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور لاس ہو جاتا ہے، یا آپ کے کاروبار میں، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور بہنیں پریشان ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی نے میرا حق کھایا پھر بھی کتنا خوش پھر رہا ہے، اور بہنیں تو نہیں اندر سے کچھ کہتی نا، کوئی بہت کم ہے جو کہتی ہوں، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ حلیم ہے۔ اللہ نے یہاں پہ لفظ دیکھیں کون سا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہوتے ہیں، چانس دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید کہ یہ پلٹ آئے اور سمجھ جائے کہ اس نے اپنی بہنوں کا یا اپنے ماں باپ کا یا اپنی بیوی کا کسی کا حق نہیں رکھنا۔ اچھا، بہنوں کی میں بات زیادہ کروں گی۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تل کا میں کیا چیز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارا قانون آ رہا ہے، کیا ہے؟ حدود ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں۔ اچھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، رسول کا ساتھ میں نام آ رہا ہے کہ یہ کس کے ذریعے پہنچا ہم تک حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ذریعے۔ ہمیں پتہ تھا اللہ کون ہے؟ ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ سب چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ وہ یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اس کو جنات میں، چلتی ہوں گی، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، اور وہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خالدین کا لفظ آیا، اکٹھے رہ رہے ہوں گے۔ پتہ ہے آپ کو جنتوں میں فرینڈز بھی ہوں گے، جیسے ابھی اللہ ان کو، ہمیں نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، یا سنوار کو اور اسماعیل ہانیہ کو، ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے باغات میں ہی رکھے۔ تو وہ فرینڈز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے جنت روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، یہ تو شہداء کی بات کر رہی ہوں نا، لیکن جنت میں اب جنت کی بات کرتی ہوں فی الحال، کہ جو آخرت کے بعد ہے، تو وہاں پہ بھی سب اکٹھے ہوں گے۔ پیرنٹس میں سے بھی جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، اگر پیرنٹس آپ اور یا اولاد آپس میں، تو جنت میں اکٹھے ہوں گے، بہن بھائی ہیں تو وہ بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو خالدین فیہا کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اس میں ہوں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے کیس کر کے کسی کا مال ہتھیا لیا اور وہ کہتا ہے میں جیت گیا ہوں، میری پراپرٹی ہو گئی ہے یہ ساری کی ساری، اب اس پہ کوئی نہیں، تو وہ فوز نہیں ہے، وہ ناکامی ہے، وہ جہنم ہے، وہ آگ ہے، وہ لے لے جتنی کھا سکتا ہے۔ اور فوز کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یہ بڑی سخت آیت ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے آیت ہے، یہاں پہ کافروں کی ذکر ہو رہا ہے وصیت میں نہیں نا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور اس حدودہ، اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے نکل آئے، یعنی ان کی باؤنڈریز کراس کر لے، ٹھیک ہے، تو یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ باؤنڈریز کیسے کراس کرے؟ ایک حدیث آتی ہے، بڑی سخت قسم کی حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت کیا جو زمین کے نشان مٹائے، یعنی کسی نے اپنی باؤنڈری لگائی ہے اپنی زمین کی، جیسے باؤنڈریز لگا دیتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، دیکھا ہوگا اپنے پلاٹس کے بھی آگے کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ تو باؤنڈریز، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بہن بھائی آپ کا باہر رہ رہا ہے، وہ آ ہی نہیں رہا،
مثال کے طور پہ، یا اس کا آنے کا موڈ ہی نہیں ہے دور دور تک، تو آپ کیا کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد، سالوں بعد کہتے ہیں اس نے تو آنا نہیں، تو وہ بھی باؤنڈری بھی ختم کر کے وہ بھی آپ اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ویسے ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ حدود اللہ ہے. اور جو کہ کراس کرتا ہے، یعنی اس کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل آتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیسے؟ اکیلے اکیلے. سورہ ہمزہ میں کیا آتا ہے، کسی کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ ان پر آگ چھائی ہوگی اور ہر طرف سے ستونوں میں بند ہوئی ہوگی. یعنی وہ فردن فردن، اکیلے اکیلے، تنہائی ہوگی. جنت میں کیا ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، فرینڈز ہوں گے، پیرنٹس ہوں گے، بچے ہوں گے. بچے بھی کب ہوں گے، جب ہم انہیں نماز کے لیے اٹھائیں گے. اچھا، لیکن جہنم میں کیا ہوگا، تنہائی ہوگی اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے اور بند ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے چیمبر میں ہر بندہ الگ الگ سے بند ہوگا. خالدن فیہا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور وَلَهُ عَذَابٌ مُہین. عذاب مہین میں کیا چیز ہے، رسوا کرنے والا، انسلٹ والا. ایک ہوتا ہے مینٹلی ٹارچر، ایک ہوتا ہے فزیکلی. مینٹلی چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں، فزیکلی کیسے ٹارچر ہے. جیسے آپ چھوٹا بچہ ہے، جیسے 7 دن کا آپ ختنہ کر دیتے ہیں. اب ایک بچے کا آپ 14-15 سال کی عمر میں ختنہ کر رہے ہیں، تو وہ مینٹلی ٹارچر بھی ہوگا نا، اس کی انسلٹ بھی اپنے آپ فیل کرے گا. تو فزیکلی ٹارچر بھی ہوگا. مینٹلی ٹارچر کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، تو مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب ہوگا، فزیکلی تو ہوگا ہی. یہ ہے عذاب مہین. اللہم لا تجعلنا منہم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.